ڈیڈ پلیز، آپ کے کہنے پر میں نے آپ کی بھانجی سے شادی کر تو لی ہے، مگر میں اسے اپنے ساتھ UK نہیں لے جا سکتا۔ میں اپنے دوستوں کو کیا دکھاؤں گا؟ یہ گاؤں کی گوار لڑکی۔ اصلان یہ کہتا غصے سے باہر چلا گیا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نکاح کے بعد اپنی بیوی کو دیکھنا گوارا نہ کیا اور واپس UK چلا گیا۔ کچھ سال بعد پاکستان واپس لوٹا تو اپنی کزن کی شادی پر اسے ایک حسین لڑکی دل کو بھا گئی جو بلیک ساڑی میں تھی۔ واو واٹ اے فگر! کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ اس پر لٹو ہو گیا، مگر سامنے کھڑی لڑکی نے ایک زوردار تھپڑ بھری محفل میں اس کے منہ پر دے مارا اور یونیورسٹی میں آج کل انتظامیہ کے لیے الیکشن ہو رہے تھے اور اس کے لیے اس یونیورسٹی کی سینئر کلاس میں سے 2 لڑکے منتخب ہوئے تھے، مگر اب ان 2 میں سے کسی ایک کو یونیورسٹی کے باقی اسٹوڈنٹس نے چننا تھا اور پھر اسی ایک نے یونیورسٹی کی انتظامیہ کا اختیار سنبھالنا تھا۔ الیکشن کیمپین میں حصہ لینے والے اذلان اور حارث تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو برابر ٹکر دے رہے تھے، مگر کہیں نہ کہیں اذلان کا پلڑا بھاری تھا۔ وجہ اس کی شخصیت اور اس کا بنا کسی وجہ کے بھی اسٹوڈنٹس کی مدد کرتے رہنا تھا۔ اذلان اور اس کا گروپ ہر دل عزیز تھا۔ دوسری طرف حارث مصنوعی اچھائی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہر کسی کو اپنے جال میں پھنسانے کا خواہاں تھا۔ اذلان کی شخصیت سے ایک سندھ اور رو پن جھلکتا تھا، اور اوپر اس کا ہر کسی سے لیے دیے، خصوصاً لڑکیوں سے 2 ٹوک بات کرنے کا انداز اسے مغرور ظاہر کرتا تھا، اور اس کی یہ خاصیت، اس کی ذات کا یہ روکھا پن، اس یونیورسٹی میں موجود ایک لڑکی شفق کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، کیونکہ بقول اس کے اذلان میر کو اپنی خوبصورتی اور بے تحاشا دولت کا گھمنڈ تھا، جس کی بدولت وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو عزت کے قابل ہی نہیں سمجھتا تھا۔ شفق حسین کا کبھی اذلان سے واسطہ نہیں پڑا تھا، مگر ایک ہی یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے ان کا سامنا کئی بار ہوا تھا، اور اس سامنے پر شفق نے دور دور سے ہی اذلان میر کو دیکھتے اپنے دل و دماغ میں اس کا من گھڑت سا خاکہ بنا لیا تھا۔ شفق کی ایک کلاس فری تھی تو وہ لائبریری میں چلی آئی تھی۔ وہ اپنے سامنے کھلی کتاب میں گم، یہ جان ہی نہ سکی تھی کہ لائبریری میں جو اکا دکا اسٹوڈنٹس موجود تھے وہ جا چکے تھے، اور باہر کا وہ جو پرسکون چھوڑ کر یہاں آئی تھی۔ اب وہاں ایک جنگ جیسا سما بندھ چکا تھا۔ آخر کار ایک زوردار دھماکہ سا ہوا جو شفق کو چونکنے پر مجبور کر کے، اور اس کے ساتھ ہی اب شفق کو پکڑ دھکڑ اور چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنانے دینے لگی، تو وہ گھبراتی ہوئی دل تھام کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ہراساں نظروں سے چاروں جانب دیکھا اور لرزتے وجود کے ساتھ جلدی سے اپنا بیگ اور کتاب اٹھاتی قدم آگے بڑھا گئی، مگر یہ کیا! وہ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، ٹھیک اسی وقت اس دروازے کو باہر سے کسی نے بند کر دیا تھا، اور تب شفق کی صحیح معنوں میں جان نکلنے والی ہوئی تھی۔ وہ ہراساں سے دروازے کے پاس بیٹھتی ہٹتی قریب موجود کھڑکی کے پاس آئی تھی۔ یہاں بس سجاوٹ کے لیے شیشہ موجود تھا۔ شفق نے کچھ فاصلے پر اذلان میر کو بھاگتے قدموں کے ساتھ وہاں سے جاتے دیکھا تھا۔ شفق نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہاں سے دور جاتے اذلان میر کی پشت کو دیکھا تھا، تو کیا وہ جان بوجھ کر اسے یہاں بند کر گیا تھا؟ شفق نفی میں سر ہلاتی، روتی بلکتی بجلی کی رفتاری سے پھر آنکھ دروازے کی طرف بڑھ لی، اور دیوانہ وار وہ دروازہ پیٹنے، چیختے چلاتے کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی تھی۔ مگر کافی دیر گزرنے کے بعد بھی شفق کو لائبریری کے اس کمرے سے رہائی نہیں ملی، تو سوائے اپنی توانائی ضائع کرنے کے اس کا دروازہ بجانا اور چیخنا چلانا کسی کام نہیں آ رہا تھا۔ تنہا اور خوف کے باعث شفق کے حواس گم ہونے لگے تھے۔ وہ اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی روتی ہوئی قریب پڑی چیئر پر جا بیٹھی تھی۔ یا اللہ، میں یہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں! شفق بہت زیادہ ڈر چکی تھی کہ باہر یونیورسٹی میں ہوتے خراب حالات اور اب خود کے ساتھ ہوا مسئلہ اس سے اس قدر بھوکلا گئے تھے کہ وہ اپنا فون استعمال کرنا بھی بھول گئی تھی۔ شفق نے گہرے گہرے سانس بھرتے دوبارہ دروازے کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ دروازہ دھڑک دھڑکتے شفق کی نازک انگلیاں سرخ پڑتی درد سے چور ہونے لگی تھی، اور جب وہ اپنی ہمت ہارنے لگی تبھی باہر سے ہلکے سے کھٹکے کی آواز ابھری، اور اس کے ساتھ ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، تو شفق جو بالکل دروازے کے پاس تھی، جس کے نتیجے میں وہ دروازہ شفق کی پیشانی کو سلامی دے گیا تھا کہ وہ چیختے ہوئے اپنا ہاتھ چادر سمیت پیشانی پر رکھتے لڑکھڑاتے ہوئے خود کو بمشکل گرنے سے بچا پائی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اور اس طرح آپ کو کس نے بند کیا؟ دروازہ کھلنے والا ایک لڑکا تھا۔ اس سوال پر شفق نے اپنا درد بھولتے فوری اپنی جھکی آنکھیں اوپر اٹھائیں، اور پھر سامنے اذلان میر کی دوست مونی کو دیکھ کر شفق کے اندر دبا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ یعنی ایک دوست کالے کرتوت کرتا ہے اور اسے یہاں بند کر کے گیا،
اور دوسرا اسے بچانے کا جھوٹا ڈرامہ کرنے آ گیا تھا۔ مجھے یہاں آپ کے دوست اسلان میر نے بند کیا تھا مسٹر منی، اور اب میں پرنسپل کے پاس جاؤں گی آپ کے دوست کا یہ کارنامہ بتانے۔ وہ جو لوگوں سے مخلصی کا ڈرامہ کرتا پھرتا ہے، تو آج میں اسے بے نقاب کروں گی کہ اس نے کس طرح ایک لڑکی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ شفق شدید غم و غصے سے پھٹ پڑی تھی کہ وہ اپنی تھوڑی دیر پہلے کی کیفیت بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ چلا چلا کر شفق کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ وہ ایک تنفر بھری نظر منیب پر ڈالتے اس کے پاس سے گزرتی باہر نکلی تھی تو اس کی باتوں سے شاکڈ کھڑا منیب ہوش میں آتا ہڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ شفق جیسے ہی راہداری سے نکلتی کھلے لان میں آئی تو ہر طرف چھایا سناٹا، اس کا سانس رک گیا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہیں چاروں طرف دوڑائی تھی۔ شفق کو لگا اس کا دل دھڑکنا بند کر دے گا، کیونکہ اگر وہ لڑکا لائبریری کا دروازہ نہ کھلتا تو وہ کیا آج ساری رات اندر بند رہنے والی تھی؟ مگر پھر جیسے ہی اسے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آواز سنائی تھی تو وہ سہمتی ہوئی بڑھتی تھی۔ ہر طرف چھائی خاموشی، تنہائی، اور پھر صرف اس لڑکے کی موجودگی شفق کو ادموا کر گئی تھی۔ محترمہ، آپ کو کوئی غلط فہمی؟ منیب بولتے ہوئے جیسے ہی اس کے مزید نزدیک آنے لگا، شفق دونوں ہاتھ اٹھائے زور سے چیخی تھی، پیچھے، دور آؤ مجھ سے۔ شفق ایک قدم پیچھے لیتی چلائی تو منیب آنکھیں پھاڑے نہ سمجھے سے اس لڑکی کو دیکھتا چلا گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے شفق اپنے جامد پڑتے وجود کو حرکت میں کافی وہاں سے بھاگتی ایک روبدار آواز کانوں میں پڑتے ہی میکان کے انداز میں شفق نے گردن موڑی اور پھر سامنے یونیورسٹی کے وائس پرنسپل کو دیکھتے اس کی جان میں کچھ جان پڑی تھی۔ شفق انہیں اپنے لیے رحمت کا فرشتہ سمجھتی ان کی طرف بڑھی تھی، مگر جب کچھ پل بعد ان سے کچھ فاصلے پر اسلان میر اور ایک دو اور لڑکے بھی ان کے آ کر رکے تو شفق نے ٹھٹکتے ہوئے اپنے قدم روکے تھے۔ وہ اب اپنی نظروں کا زاویہ اسلان میر پر کر چکی تھی۔ اس وقت شفق کی آنکھوں میں اسلان میر کے لیے بے انتہا نفرت تھی۔ اسلان میر شاید سامنے کھڑی لڑکی جو کہ بلیک چادر میں خود کو چھپائے کھڑی تھی ایک عام نظر ڈالتا ہٹا لیتا، جو وہ اگر اس لڑکی کی آنکھوں کا غیر معمولی پن محسوس نہ کر لیتا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اسلان میر کے ماتھے پر الجھن اور ناسمجھی کی بدولت لکیریں بننے لگی تھی۔ وہ اپنی پینٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ سر، میں لائبریری میں تھی جب باہر سے شور و غل کی آواز سنتے وہاں سے نکلنے لگی تو ان مسٹر نے دروازے باہر سے لاک کر دیا۔ سر، آپ سوچ نہیں سکتے میں کس قدر مصیبت کا شکار ہو گئی تھی۔ شفق بنا ڈرے جھجکے بول رہی تھی۔ وہ مخاطب تو سر سے تھی، مگر اس کی آنکھیں پورے اعتماد سے اسلان میر پر ہی مرکوز تھی، جو کہ اب شفق کے منہ سے نکلتے الفاظ پر جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنے لب بھیج رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تم؟ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ اسلان میر کی غسیلی آواز ابھری تھی۔ وہاں کھڑے وائس پرنسپل بھی شش و پنج میں گھرے تھے کہ اسلان میر پر ایسا الزام ان کے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔ بیٹا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اسلان ایسا۔ انہوں نے جیسے ہی شفق کی تردید کرنے کی کوشش کی وہ آگے سے چیخ پڑی تھی۔ پرنسپل صاحب کی بے یقینی شفق کو جلتے توے پر بٹھا گئی تھی۔ سر، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بنا دیکھے کسی کی گارنٹی لینا آسان ہے کیا؟ جبکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دروازے کے بند ہونے پر جب ونڈو سے دیکھا تو یہاں وہاں سے افراتفری میں بھاگ رہے تھے۔ شفق نے ایک کینہ پرور گھورتی نظر اسلان پر ڈالتے پرنسپل صاحب کو یقین دلایا تھا، اور تب بھی وہ کچھ بے یقینی سے اسلان میر کو دیکھنے لگے تو اسلان میر نے ان کی شکی نگاہوں پر مٹھیاں بھیجی تھی۔ اچھا، میں نے تمہیں بند کیا تھا تو باہر کیسے آئی تم؟ اسلان اپنے بازو سینے پر لپیٹے بولا۔ وہ بے شک اس وقت غصے میں تھا، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی ڈر اور شرمندگی موجود نہیں تھی۔ اس کا اصلی ایٹیٹیوڈ یوں کا توں موجود تھا، اور اس کا یہ انداز شفق کو زہر لگ رہا تھا کہ وہ انسان غلط کر کے بھی اکڑ کر کھڑا تھا۔ سر، معاملات کنٹرول میں آنے پر سب روم کی چیکنگ ہو رہی تھی، تبھی مجھے لائبریری کے دروازے پر ہلچل محسوس ہوئی تو میں نے ہی کھولا ہے دروازہ۔ شفق کے کچھ ملنے سے پہلے منیب نے بتایا تھا۔ منیب کی وضاحت پر شفق نے ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ سر، یہ لازماً ان دونوں دوستوں کی ملی آوبھگت ہے۔ پہلے ایک دوست نے کارنامہ انجام دیا اور پھر دوسرے کو بھیج دیا تاکہ ان کی اچھائی کی واہ واہ ہو سکے، مگر میں ان کو اچھے سے پہچان گئی ہوں۔ شفق نے ایک کے بعد ایک الزام لگانے پر منیب نے اسلان میر کو دیکھتے تعجب سے ہاتھ سے شفق کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کچھ بھی۔ اسلان میر نے اسے آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا تو منیب نے غصے سے منہ بنایا تھا کہ یہ لڑکی بچ جانے پر اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان کی گلے ہی پڑ گئی تھی۔ محترمہ، جس طرح تم سر کو اپنی من گھڑت کہانی سنائی ہو تو بالکل اسی طرح ہمارے پاس بھی بتانے کو کہانی ہے کہ لازمی تم ہمارے مخالف گروپ کی ممبر ہو جو اس طرح ہمیں برا ثابت کرنے کی کوشش میں ہو، کیونکہ آج یونیورسٹی میں ہوئے ہنگامے کی وجہ بھی وہی ہے جو اب دم دباتے منہ چھپا کر بھاگ چکے ہیں۔ اسلان میر نے خود کو مشتعل ہونے سے روکتے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں جوابی کارروائی کی
تو شفق کا منہ اور آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھل گئے۔ آپ؟ حیرت کا غلبہ کچھ کم ہوا تو شفق نے کچھ بولنے کے لیے جیسے ہی اپنے لب واہ کیے، پرنسپل دونوں ہاتھ کھڑے کیے اسے چپ کروا گئے تھے۔ پلیز خاموش، جو ہو چکا بہت ہے، اب آپ دوبارہ سے کوئی نیا محاذ مت کھولیں، اور بیٹا آپ اس وقت اپنی جان اور عزت کے ساتھ بالکل صحیح سلامت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے اپنے گھر جائیں۔ پرنسپل صاحب ان کی ایک دوسرے پر شروع ہوتی زبان کلامی بمباری پر جھنجھلائے انداز میں کہے تو شفق خود پر ضبط کرتی ایک گہرا سانس بھرتے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اذلان میر نے رغبت سے سر جھٹکا تھا، مگر وہ کافی دیر دور جاتی شفق کی پشت کو تکتا رہ گیا تھا، جو دکھنے میں ایک عام سی لڑکی معلوم ہوتی تھی، مگر آج جس طرح وہ اعتماد سے کھڑی اپنے لیے لڑ رہی تھی، اس کا یہ انداز کہیں نہ کہیں اذلان میر کے دماغ پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ اور پھر اس طرح اذلان میر شفق حسین سے متعارف ہوا تھا، ورنہ پہلے تو وہ یونیورسٹی میں شفق حسین کے وجود سے انجان ہی رہا تھا۔ شفق جسے پہلے اذلان میر پسند نہیں تھا، اس سارے معاملے کے بعد وہ اس کے مخالف گروپ کی سپورٹ میں ہی جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ شفق نے باقاعدہ ووٹ والے دن اس گروپ کے ساتھ کام کیا تھا، اور تب اس دن اذلان میر اور اس کا کئی بار آمنا سامنا ہوا تھا۔ دونوں ہی ایک کے بعد دوسری نظر ایک دوسرے پر ڈالنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ البتہ اذلان میر نے جب بھی حارث کو بلا ضرورت شفق کے ارد گرد منڈلاتے دیکھا تو وہ بڑبڑاتے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ پاگل بد دماغ لڑکی، صرف زبان کی تیز ہے شاید، ورنہ حارث جیسے لیچر لڑکے سے دور رہتی۔ اذلان میر نے سر جھٹکتے خود کو اپنے کام کی طرف متوجہ کیا تھا۔ حارث اور اس کے گروپ کی 2 نمبروں کے باوجود وہ جیت نہیں پائے تھے، ہار اس کا مقدر ٹھہری تھی، جبکہ اذلان کو نمایاں کامیابی ملی تھی، جس کے بعد سے اذلان کے ساتھی اور اسے ووٹ دینے والے یونیورسٹی میں ہلا گلا اور جشن منانے لگے تھے۔ حارث آپ پلیز غم نہیں کریں، یہ ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے، آپ اپنا اچھا کام بغیر کسی خاص پوسٹ کے بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ شفق حارث کے پاس کھڑی اس کی دلجوئی کرتی تسلی دے رہی تھی جب وہاں سے اذلان اور منیب کا گزر ہوا تھا۔ اذلان میر نے ایک سٹائل سے اپنی شرٹ کے گریبان کو جھٹکا دیا۔ کچھ دیر کے لیے حارث اور شفق کی نظریں اس پر جم سی گئی تھیں، اور یہاں تو شاید آنسو بہائے جا رہے ہیں، مگر حارث کچھ تو مرد بنو۔ اذلان میر تو وہاں سے خاموشی سے گزر جانا چاہتا تھا، مگر منیب چاہ کر بھی اپنی زبان بند نہیں رکھ سکا تھا۔ منیب اس کا ہاتھ پکڑتے اسے بھی زبردستی روک گیا تو اذلان میر نے ایک گہری نظر شفق پر ڈالتے پھر آنکھوں کا مرکز بدل دیا تھا۔ دوسری طرف منیب اپنی بات پوری کرنے کے بجائے لہجہ بھر کر رکا تو تینوں اس کے جواب مکمل کرنے کے منتظر ہوئے تھے۔ کیا نازک لڑکیوں کی طرح روندو شکل بنائے ایک لڑکی کے کندھے کا سہارا لیے کھڑے، حالانکہ مضبوط مرد ہمیشہ نازک صنف کے آنسو پوچھتے اچھے لگتے ہیں۔ منیب کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ اذلان میر نے سر جھکائے اپنی مسکراتی امڑتی ہنسی کو بمشکل دبایا، جبکہ حارث کا چہرہ غصے سے لال پیلا پڑا تھا۔ زبان سنبھال کر، حارث ایک قدم آگے بڑھتا منیب کے مقابل آیا تو اذلان میر نے بیچ میں بازو کرتے منیب کو پیچھے کرتے حارث کی طرف سخت تاثرات کے ساتھ دیکھتے نفی میں سر ہلایا تو حارث کچھ دھیما پڑا تھا۔ اذلان میر کی شاندار پرسنالٹی کے آگے وہ بھی دب جایا کرتا تھا۔ چلو منیب یہاں سے، لوگوں کے زخم پر نمک چھڑکنا ہمارا شیوا نہیں۔ گہری سنجیدگی سے گویا ہوتا اذلان میر واپسی کے لیے پلٹا تھا۔ او ہاں، ہم تو اپنی خوشی میں دشمنوں کو نہ بھولنے والے، اس لیے حارث تمہارے سارے گروپ کو کل یونیورسٹی میں ہونے والی پارٹی میں اسپیشل دعوت ہے، آنا ضرور۔ منیب نے انہیں اچھے سے سلگتا اذلان میر کے پیچھے قدم بڑھا گیا تھا۔ حارث سیاہ پردے چہرے کے ساتھ انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ ہر 2 نمبر کام کر کے جیتنے والوں کی اکڑ دیکھو شفق۔ حارث اب گڑبڑاتے اپنا کیا دھرا اذلان میر پر ڈالتے شفق کے سامنے اچھا بننے کی کوشش میں بولا تھا، اچھا چھوڑے انہیں، یہ کچھ دن ایسے ہی اچھلیں گے، آپ گھر جا کر خود کو پرسکون دیں، میں بھی چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ شفق ایک آخری ہمدردی بھری نظر حارث پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اذلان میر یونیورسٹی میں تھا جب اس کے پاس اس کے بابا حامد میر کی کال آئی تھی۔ وہ آج کل اپنے دوست کے پاس ان کے گاؤں میں گئے ہوئے تھے۔ اذلان میر تعجب میں مبتلا ان کی بات سن رہا تھا کہ اس سے پہلے وہ ان سے کوئی سوال پوچھتا وہ اپنا حکم سناتے کال بند کر گئے تھے۔ حامد میر اسے بنا کوئی وجہ بتائے اسے فوری اپنے دوست کے گاؤں آنے کا عندیہ دے گئے تھے۔ اذلان میر اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتا ان کے اس طرح اچانک نافذ کردہ حکم کے پیچھے کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ منیب کو اپنے جانے کا بتاتا یونیورسٹی سے نکلتا گھر جانے کے بجائے سیدھا یہیں سے گاؤں کے لیے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ حامد میر کا تعلق گاؤں سے تھا، مگر وہ بہت پہلے سے شہر میں آباد ہوئے تھے۔
کیونکہ ان کے رشتہ دار بھی شہر میں رہائش کر چکے تھے، مگر اس کے باوجود وہ گاؤں میں بستے اپنے اکلوتے دوست کو نہیں بھولے تھے۔ نہ جانے انہیں اپنے اس دوست سے اتنی انسیت کیوں تھی۔ اذلان میر آج تک جا نہیں سکا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے بابا کے اس دوست کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ وجہ اس کا ددیال اور ننیال شہر میں ہونا تھا۔ اذلان میر کے گاؤں پہنچتے ہی حامد میر نے اس پر بم گرایا تھا، کیونکہ بقول ان کا دوست اس وقت بہت مشکل میں گھرا ہے۔ وہ بہت زیادہ بیمار ہے، جس کی وجہ سے اپنی اکلوتی بیٹی کو لے کر بہت پریشان ہے۔ اس کے بھائی اپنے آوارہ مزاج بیٹوں سے اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے حامد میر اپنی دوست کی اس مشکل کا اندازہ لگاتے ہی حل نکال پائے تھے کہ ان کی بیٹی کا اذلان میر سے نکاح کر دیا جائے۔ اس طرح سے اسے ایک مضبوط سہارا مل جاتا اور سب کے منہ بھی بند ہو جائے۔ مگر بابا، اذلان اچانک بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز میں بے پناہ احتجاج کی رمق تھی۔ اذلان، میں نے فیصلہ کرتے حسین کو بھی بتا دیا، تو اب اگر تم نے انکار کیا تو میں شرمندہ ہو کر رہ جاؤں گا۔ حامد میر اپنے الفاظ سے اذلان میر کے ارد گرد گھیرا تنگ کر گئے تھے کہ وہ حق تک سا ان کا چہرہ دیکھتا ہے، بس سا ہوتا ہے، اور اپنے لب بھیج گیا تھا۔ اور پھر اس کے یہ لب تبھی کھلے تھے جب مولوی صاحب کے سامنے اسے قبول ہے بولا تھا۔ وہ ایک انجان اور انچاہی لڑکی کو بڑی ہی توجہی کے ساتھ اپنے نکاح میں قبول کر گیا تھا۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہونے تک اذلان تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بڑی مشکل سے وہاں موجود لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر پھر جیسے ہی اس کے گرد ان مرد حضرات کا جھمکٹا بھٹا تو بغیر کسی کا لحاظ ہاتھ میں رکھے وہاں سے اٹھتا چلا گیا تھا۔ اذلان، اذلان، میری بات سنو۔ حامد میر صاحب اسے پکارتے ہوئے اس کے پیچھے آنے لگے تو اذلان نے آنکھیں اور ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے اپنے قدم روکے تھے، مگر وہ پلٹا نہیں تھا۔ اذلان، کیا طریقہ ہے؟ اس طرح بنا کسی سے ملے کیسے جا سکتے ہو تم؟ کسی اور سے نہیں تو اپنی بیوی اور حسین کا تو اللہ حافظ کہو۔ حامد میر صاحب نے اس کے پاس رکتے اس کا بازو پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اذلان میر اپنے اندر ابلتے لاوے پر ضبط کرتے اور ضبط کے پہرے بٹھانے لگا تھا۔ اذلان میر نے اپنے بابا کا ہاتھ بدتمیزی سے جھٹکنے کے بجائے دوسرے ہاتھ سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا تھا۔ بابا، آپ ابھی بھی مجھ سے کسی اور چیز کی توقع رکھ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، کیونکہ نہ جانے کب میرا صبر جواب دے جائے اور آپ کا خود پر تھوپا گیا یہ رشتہ بھاڑ میں جھونک دوں۔ اذلان میر کا لہجہ دبے دبے غصے سے لبریز تھا۔ جیسے بھی ہو اذلان، اب وہ بچی تم سے جڑ چکی ہے تو تم… حامد میر نے اذلان میر کی کیفیت سمجھتے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہی، مگر وہ آنکھیں سے چٹک اٹھا تھا۔ بابا بس کر دیں پلیز، مجھے کسی بچی کا احساس مت کروائیں۔ آپ اپنی اس بچی کو یہیں سنبھال کر رکھیں، مجھے کسی صورت ایک ان پڑھ گاؤں کی گوار قبول نہیں ہے۔ اذلان میر نے اپنی ناپسندیدگی کو کھل کر بیان کیا تھا، اور میں کبھی اس رشتے کو اپنی جان کا عذاب بنا کر نہیں رکھوں گا۔ جب کبھی مجھے اپنی من پسند ہستی ملی، میں اسے ہی اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ آپ کی دوست کی بیٹی کو لوگوں سے بچنے کے لیے میرے نام کی ضرورت تھی تو وہ اب میرے نام کو سنبھالے بیٹھی رہے۔ اذلان میر تیش سے ایک ایک لفظ ادا کرتا حامد میر صاحب کو پریشانی میں ڈالتا اپنی گاڑی میں سوار ہوا تھا، اور برق رفتاری سے وہ اس ماحول سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے حامد میر صاحب نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے مستقبل کی بہتری کے ساتھ اس کے اچھے سفر کی بھی دعا کی تھی، کیونکہ وہ بخوبی اذلان میر کی غصے کو جانتے تھے۔ حامد میر صاحب اذلان کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی بڑے تھکے تھکے انداز میں واپس پلٹے اندر کی طرف بڑھے تو اس دوران وہیں کچھ فاصلے پر بڑے برآمدے کے پلر کی اونٹ پہ کھڑی ایک نسوانی وجود میں بھی حرکت ہوئی تھی، جو کچھ دیر پہلے ساکت سی آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی باتیں تو نہیں سن سکی تھی، مگر چہروں پر بنتے بگڑتے تاثرات اسے بخوبی سمجھ میں آنے لگے تھے۔ شفق ایک کندھے پر بیگ لیے ہاتھوں میں کچھ ضروری کاغذات لیے آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک بڑی سی چادر روز کی طرح اس کے وجود کو ڈھانپے ہوئی تھی، جس کا ایک پلو آج شفق کی بے دھیانی کی وجہ سے زمین پر گرتا چلا گیا تھا۔ شفق یونی میں مگن سی اپنی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی رہی، جو اگر اس کی چادر میں کھچاؤ نہ پڑتا، اور یہ کھچاؤ شفق کو تکلیف دینے کا باعث بھی بنا تھا، کیونکہ چادر شفق کی گردن کے حساس جلد کو رگڑ دینے کا باعث بنی تھی۔ شفق نے لب دباتی اپنی سسکی کو روکتے اپنی چادر کو اپنے سر سے سرکنے سے روکا تھا، اور اس دوران وہ لڑکھڑائی بھی تھی، اور جب وہاں سے گزرتے اذلان میر نے بروقت آگے بڑھتے شفق کا بازو پکڑتے اسے سہارا دیا تھا۔ شفق نے چونکتے اپنے بازو پر موجود مضبوط ہاتھ دیکھا تھا، اور پھر جیسے ہی اس ہاتھ سے نظر ہوتی اذلان کے چہرے پر پڑی، شفق کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اس نے ناگواری سے ناک سکڑتے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اذلان کی گرفت سے چھڑایا تھا۔ شفق نے ایک کے بعد دوسری غلط نگاہ اذلان پہ ڈالنا
گوارا نہیں کی تھی اور پلٹتے ہوئے اپنی چادر کے کھچاؤ کو ماخذ کو دیکھنا چاہا تو اسی کی کلاس کے دو بدتمیز لڑکی قریبی کھڑے ہنس رہے تھے۔ یقیناً انہوں نے زمین بوس چادر پر اپنا پاؤں رکھتے شفق کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ شفق نے آنکھوں میں شدید غصہ لیا اپنے پہنچے ہاتھ کی مٹھی کو کھولا تھا اور پھر وہ اپنا وہی ہاتھ فضا میں بلند کرتی دانت نکالتے لڑکی کی گال پر زوردار طریقے سے تھپڑ رسید کر گئی تھی۔ چند پن کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ لڑکا خفت زدہ اپنی گال پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے شفق کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید شفق کو پہچانے میں غلطی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی چادر کی بدولت اسے لازماً کوئی دبو سی لڑکی سمجھ بیٹھا تھا جس کا خمیازہ اسے تھپڑ کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ یقیناً اس تھپڑ سے تمہیں سبق مل گیا ہوگا کہ آئندہ محتاط رہنے میں ہی عافیت ہے۔ شفق نے انگلی اٹھاتے انہیں وارن کیا تو وہ لڑکے دبکتے وہاں سے رفو چکر ہوئے تھے، جبکہ اسلام میر سینے پر بازو باندھے شفق کا یہ نڈر سا انداز اپنے دل و دماغ میں بسا رہا تھا۔ اسے شفق کی بہادری اور ذہانت متاثر کرنے لگی تھی۔ وہ اب یونیورسٹی میں شفق کی کارکردگی کو کس حد تک جان گیا تھا۔ شفق نے ناک چڑھاتے غصے کی گرمی میں زمین پر گرے اپنے کاغذات کو بھولتے وہاں سے جانے کے لیے آگے قدم بڑھانے چاہے جب اذلان میر کو نیچے جھکتا پا کر وہ ٹھٹکی اور تبھی اسے اپنے اہم کاغذات نظر آئے تھے۔ اذلان میر انہیں سمیٹنے کے ساتھ شفق کی چادر کا زمین پر گرا ہوا پلو بھی اوپر اٹھاتے کھڑا ہوا تھا۔ یہ لو، اور اسے اگر اوڑھ ہی لیا ہے تو اسے سنبھالنا بھی سیکھو۔ اذلان میر دونوں چیزیں اس کے حوالے کرتا پلٹ گیا تھا۔ مسٹر اذلان میر، میں خود کو اور اپنی چیزوں کو بخوبی سنبھالنا جانتی ہوں، آئے بڑے ہیرو۔ شفق نے ہنکارا بھرتے اپنی چادر کے پلو کو جھٹکے سے کندھے پر گرایا اور کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اذلان میر جیسے ہی کلاس سے نکلا اس کی آنکھیں چاروں اطراف میں گھومی تھی جیسے کسی کو کھوج رہی ہوں، مگر اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں مایوس ہوتی انہیں مطلوبہ وجود نظر آ ہی گیا تھا، اور پھر اس وجود سے اتنی آسانی سے نظریں کہاں ہٹ سکتی تھی، مگر اذلان میر کی نظروں کی یہ گستاخی اس کے دوست منیب سے مخفی نہیں رہ سکی تھی، اور وہ آنکھیں پھاڑے کبھی اذلان کا چہرہ دیکھ رہا تھا تو کبھی اس کی آنکھوں کے مرکز کو، اور وہ اس بار حیران ہو رہا تھا کہ آخر وہ اب تک انجان کیسے رہا تھا۔ خیر تو ہے، اذلان میر صاحب کی آنکھیں حدود سے باہر کیسے جا رہی ہیں؟ ان پر اذلان میر کا کنٹرول کیوں نہیں چلا؟ منیب نے آنکھیں گھماتے بات کا آغاز کیا تو اذلان میر نے بغیر بھوکلائے اپنی آنکھوں کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ آج کل میرا دل اور آنکھیں کچھ زیادہ ہی ڈھیٹ پن پر اتر آئی ہیں، مگر نہ جانے کیوں ان کی یہ شرارتیں مجھے مزہ دے رہی ہیں۔ اذلان میر کا چہرہ اس وقت نرم پڑا کسی ان کہی خوشی کے باعث چمک رہا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، کسی کو مشکل سے خاطر میں لانے والی بندی ہے، بلکہ مجھے تو تمہارا لیڈی ورجانی لگتی ہے۔ تو خود کو سنبھالیے امیر صاحب۔ منیب کا انداز ناحسانہ تھا، جبکہ اذلان میر اس کے الفاظ اور انداز پر آج کافی دنوں بعد زوردار آواز کے ساتھ قہقہ لگا بیٹھا تھا، اور اس ہنسی کی آواز پر کئی لڑکیوں نے ٹھہر کر اس وجاہت کے شاہکار کو دل پر ہاتھ رکھے دیکھا تھا، اور ان نظروں کو اذلان میر بخوبی محسوس کرتا، اب چہرہ جھکائے انگوٹھے سے اپنی ناک کی نوک رگڑتا اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ عام نہیں ہے، اس لیے تو دل پر اس پر جا اٹکا ہے، اور یہ بات تو تم بھی بخوبی جانتے ہو کہ ان آنکھوں نے کئی خاص چہروں کو بے وقت کیا ہے۔ اذلان میر کے چہرے پر سنجیدگی واپس لوٹنے لگی جو کہ اس کی ذات کا خاصہ تھی، مگر شاید اس کے لب و لہجے میں ایک غرور سا تھا، اور یہ غرور ٹوٹنے کا وقت قریبی تھا۔ منیب نے دل ہی دل میں اپنے دوست کے بھلے کے لیے دعا کی تھی۔ شفق کلاس سے نکلتی کینٹین کی طرف جا رہی تھی جب اس کے سامنے اپنی پانچیں پھیلائے حارث آن دھمکا تو شفق کوف سے کرہا کر رہ گئی تھی۔ شفق کو ہمیشہ اپنے آپ میں رہنے کی عادت تھی، کچھ وہ ایسے ماحول سے تعلق رکھتی تھی کہ اسے اپنی حدود کا بخوبی پتہ تھا، مگر کچھ دن پہلے اذلان میر پر غصے کی بدولت وہ حارث اور اس کی گروپ سے کلوز رہنے پر اب پچھتا رہی تھی کہ اب حارث کسی نہ کسی بہانے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ارے حارث، تم یہاں جلدی سے ادھر آؤ، اذلان نے تم سے تمہارے فائدے کی بہت اہم بات کرنی ہے۔ مگر آج اس سے پہلے حارث کوئی بگاڑ بات پاتا منیب بگڑی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتا اس کا بازو پکڑے اسے ایک جانب کھینچ کر لے گیا تھا۔ شفق نے کندھے جھکائے سکون بھری سانس بھری تھی، مگر کینٹین میں داخل ہونے سے پہلے اس نے بلا ارادہ گردن ترچھی کرتے پیچھے دیکھا تھا، اور اسے کچھ ہی فاصلے پر حارث اور اذلان ایک ساتھ نظر آئے تھے۔ شفق کا حیران کیا اور کچھ غصے سے منہ کھلا تھا، کیونکہ اذلان میر حارث کو گریبان سے پکڑے اسے دیوار سے لگائے کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ بھیگی بلی بنا مسلسل اس بات میں سر ہلا رہا تھا
ایک تو ان صاحب کا گھمنڈی پن کم نہیں ہوتا۔ شفق نے اس معاملے میں پڑھنے کی بجائے بس بڑبڑانے پر اکتفا کرتے جوس کا آرڈر کرتے ایک خالی جگہ کا رخ کیا تھا۔ اس کی حالت سے جان چھوٹ رہی تھی تو اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اور ہاں منیب تمہیں یہی کہہ کر بلا کر لایا تھا کہ میں تمہیں فائدے کی بات بتانے والا ہوں، تو یہ بات تمہارے بہت فائدے کی ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا دور رہو اس لڑکی سے، سمجھے؟ ورنہ… اذلان میر نے سرد لہجے میں حارث کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے دھمکی لگائی تو وہ اپنی جان بچاتا ادھر ادھر دیکھتا کہ کہیں اس کی بے عزتی کا یہ سین کسی نے دیکھا تو نہیں، وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ اس وقت اکیلا تھا، اس لیے اذلان کے زیر اثر آ گیا تھا، ورنہ شاید اپنے چند چمچ گیر دوستوں کے ساتھ ہوتا تو کچھ بہادری دکھا ہی لیتا۔ ابھی تو تم ہو جو اس کے گرد منڈلانے والے ان لیچڑ کو قابو میں رکھ رہے ہو، بعد میں کیا کرو گے جب ہم اس یونیورسٹی میں نہیں ہوں گے؟ جانتے ہو نا کچھ دن میں فیئرویل پارٹی ہے اور پھر ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ منیب نے اذلان میر کی توجہ مستقبل کی طرف دلائی تو اس کے چہرے پر بھی پرسوچ تاثرات چھائے تھے۔ سوچتے ہیں کچھ، مگر اتنا طے ہے کہ یہ لڑکی میری زندگی میں ہی آئے گی، کیونکہ میرے جذبات اس کے متعلق بہت جنونی سے ہونے لگے ہیں۔ اذلان میر اس وقت اپنے نکاح کو یکسر بھولے بس شفق کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جس دن فیئرویل پارٹی تھی اسی دن اذلان نے شفق کو اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتانے کا سوچا تھا، اور پھر پارٹی پر اذلان میر نقص سے تیار ہوئے بڑی بے صبری سے شفق کا انتظار کر رہا تھا۔ دل میں بے ساختہ یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ نہ جانے آئے گی یا نہیں، مگر اذلان میر کی آنکھیں ہر آہٹ پر اعتراف میں دوڑتی پھر مایوسی سے لوٹ آ رہی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ اس پر بھاری تھا کہ تبھی اس کے سپاٹ سے بے چین چہرے پر بنا مسکراہٹ کی ہی چمک آئی تھی، اور وہ شفق کو کالے رنگ کے ہلکے کام والے سوٹ پہنے اوپر ہمیشہ کی طرح کالج چادر اڑے دیکھ کر اپنی پسند پر فخر کر گیا تھا۔ وہ اس روپ میں بھی چمکتی دمکتی سب میں نمایاں تھی۔ اذلان میر اس کے بعد زیادہ دیر صبر نہیں کر سکا تھا۔ وہ موقع دیکھتے شفق کے پاس پہنچا تو اس نے جن حیرانگی بھری نظروں سے اسے دیکھا اس پر اذلان میر نظریں چراتا اپنے بالوں میں ہاتھ گھما کر رہ گیا تھا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تو کیا تھوڑی دیر اکیلے میں میری بات سنو گی؟ اذلان میر کا لہجہ آج پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے دھیما پڑا تھا۔ مجھ سے جو بھی ضروری بات آپ نے کرنی ہے آپ یہی کر سکتے، کوئی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہے۔ شفق نے ایک خاص جائزہ لیتی نظر اذلان میر پر ڈالی تھی۔ شاید کہیں وہ جانتی تھی کہ اذلان میر کیا بات کرنے والا ہے۔ یہ لڑکی کی طرح اس کی چھٹی حس اسے پہلے اشارہ دینے لگی تھی۔ شفق کے کہنے پر اذلان میر نے چونکتے اسے دیکھا اور پھر ارد گرد نظر دوڑا گیا۔ وہ ہجوم سے کچھ فاصلے پر ہی تھی۔ آج اس نے لفظوں اور جملوں کو اپنے دماغ میں ترتیب دیا تھا۔ آج ہمارے موجود غلط فہمیوں کو بھولے مجھے تم سے کہنا ہے، آج میرا اس یونیورسٹی میں آخری دن ہے، اس لیے مجھے تمہیں بتانا تھا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں اور تم سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ تو کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ اذلان میر نے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے دل کی بات شفق تک پہنچائی تھی تو آگے سے شفق کے چہرے پر بہت سرد تاثرات نے ڈیرا جمایا تھا۔ اذلان میر نے اپنی بات مکمل کرتے جیسی اب جواب طلب نظروں سے شفق کو دیکھا تو اگلے لمحے اذلان میر کا چہرہ شفق کی طرف زبانی جواب کے بجائے تھپڑ کی صورت میں جواب ملنے کی بدولت ایک طرف کو جھک چکا تھا۔ وہ لڑکی بنا ڈرے اسے اتنے لوگوں کے درمیان تھپڑ مار چکی تھی۔ اذلان میر نے اہانت کے احساس کی طرح آنکھیں بند کرتے مٹھیاں بھیجی تھی۔ وہاں شور کے باوجود کئی چہرے اس منظر سے فیض یاب ہوئے تھے اور اب ساکت سے کھڑے کبھی اذلان میر اور کبھی شفق کو دیکھ رہے تھے۔ تم… اذلان میر سرخ آنکھوں میں غیظ لیے اس کی جانب لپکا تو شفق نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے اسے خود کے قریب آنے سے روکا تھا۔ کنٹرول یور سیلف اذلان میر، تم نے مجھ سے سوال پوچھا اور یہ میں نے جواب دے دیا کیونکہ تم ایسا ہی جواب ڈیزرو کرتے ہو۔ شفق غصے سے بولتی ایک عجیب سی حقارت سے جواب دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، اور اس کے بعد اذلان میر بھی اپنی اس بے عزتی پر سرخ چہرے کے ساتھ لب بھیج کر یونیورسٹی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس نے یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا سے گاڑی اس رفتار سے نکالی تھی کہ اس کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز دور تک سنائی دی تھی۔ شفق صاحبہ، تم نے مجھے بہت بری طرح ٹریگر کیا ہے، اب اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہاری نظر میں آج میرے لیے جو حقارت تھی اب میں اسے سچ ثابت کر کے رہوں گا۔ اذلان میر کی گاڑی سڑک پر فراٹے بھرتی بنا کسی منزل کے تعین کے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ شفق زبان سے اذلان میر کے پروپوزل کو انکار کرتی تو شاید اذلان میر تحمل کا مظاہرہ کر لیتا، مگر اس کے تھپڑ نے اذلان میر کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔
اس لیے وہ بغیر کسی انجام کی پرواہ کیے بغیر شفق کو اغوا کرتا زبردستی اسے اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ شفق نے بہت زیادہ احتجاج کیا مگر اصلان میر پر تو خون سوار تھا۔ وہ بغیر نکاح کے شفق سے تعلق بنانے کی دھمکی دیتا اسے کمزور کر گیا تھا۔ نکاح کی ساری کارروائی مکمل کر کے اصلان میر خود کو فاتح تصور کرتا شفق کے پاس آیا تو وہ رو رو کر اپنے چہروں اور آنکھوں کا برا حال کر چکی تھی۔ اصلان کو اپنے سامنے دیکھتے ہی وہ اس پر چھپٹتی اس کا گریبان جکڑنے لگی تو اصلان میر بر وقت اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں لیتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ نو شفق ڈارلنگ، اپنے ان نازک ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھنا سیکھو، ورنہ انہیں تمہارے وجود سے الگ کرنے میں بھی مجھے کوئی مذائقہ نہیں لگے گا۔ اصلان میر کا سخت حصار شفق کو جھپٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ مسٹر اصلان میر، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، شفق دبا دبا چلائی تھی۔ اصلان میر کے لبوں پر اب غصے کے بجائے مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ اپنی پسند اپنی محبت کو اپنے نکاح میں لے لیا تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے میرے لیے؟ اب مجھے کسی برا ہونے کی پرواہ نہیں ویسے بھی۔ اصلان میر کی آنکھیں اور لہجے میں جذبات نے دھاوا بول دیا تھا۔ وہ اپنی مزدی کرتے کچھ مطمئن سا تھا اور پھر سے پہلے شفق کچھ اور بول پاتی۔ اصلان میر بغیر اپنی گرفت میں نرمی لائے اور مضبوطی سے تھامے اپنی محبت نچھاور کرتا شفق کو بے بس کر گیا تھا۔ اصلان میر کی نیند پوری ہوئی تو وہ سرشاری کے عالم میں بند آنکھوں سے ہی ہاتھ آگے بڑھائے اس کومل وجود کو پھر سے حصار میں لینے کے لیے بے چین ہوا تھا جسے مکمل حاصل کر کے بھی وہ سیر نہیں ہو پا رہا تھا کہ ایک تشنگی سے اس کی جان کو لاحق ہوئی تھی، مگر دوسری جانب بستر پر کسی وجود کا حساس نہ پاتے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی سے آنکھیں کھولی تھی، مگر آنکھیں کھولتے اسے شفق بیٹ کی کنارے لگی بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ گہرا سکون بھرا سانس بھرتے اٹھ کر بیٹھتا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگایا اسے دیکھنے لگا جو گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ تم نے ہمیشہ میرے ساتھ برا کیا، کبھی کسی غلط فہمی میں الزام لگا کر اور پھر میری محبت کے اظہار کے بدلے تھپڑ مار کر، اور اب میں نے جو تھوڑا سا رد عمل ظاہر کر دیا تو اس طرح رو رو کر خود کو ہلکان کیوں کر رہی ہو؟ اصلان میر نے ایسے بات کی جیسے زبردستی نکاح اور تعلق بہت معمولی سی تبدیلیاں ہوں، اور اس کی انہی الفاظ پر شفق اپنا جھکا سر اٹھائے اسے سرخ آنکھوں سے بری طرح گھورنے لگی تو اصلان میر اس کی دو گروہ کسی حالت پر اب کچھ پیشوانی کا شکار ہوا، اس لیے دل کے تڑپتے وہ شفق کے نزدیک ہوتا اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو گرا گیا تھا۔ شفق نے اس کا بازو جھٹکنا چاہا مگر اصلان بھی اپنی ہٹ دھرمی کا پکا تھا۔ اچھا سوری، جو ہوا سو ہوا، ہم دوبارہ سے سب ٹھیک کر لیں گے۔ اصلان میر نے صلح جو انداز میں اپنانے کی کوشش کی جس پر شفق کی زخمی نگاہیں پھر سے اس کی طرف اٹھی تھیں، مگر اس کو اپنے بہت قریب دیکھتے وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکی تھی، مگر اسے اصلان میر شدید غصہ آ رہا تھا جسے اپنا پیدا کیا بگاڑا سدھارنا اتنا آسان لگ رہا تھا۔ کیا ٹھیک کرو گے تم جب مجھے تم سے پسند ہی نہیں تھے؟ شفق نے اپنے آنسوں پر بند باندھنے کی کوشش کرتے کہا تھا۔ ہاں میں پسند نہیں تھا تو کیا وہ حارث پسند تھا؟ خیر اب ہم ایک ہو چکے تو ہماری پسند بھی بن جاؤ گا، جانتا ہوں تم ایک مشرقی لڑکی ہو تو اپنے شوہر سے ہی محبت کرو گی۔ اصلان میر کو تو جیسے اب کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور اس کا یہ اطمینان شفق کو زہر لگ رہا تھا۔ اصلان میر فریش ہونے واش روم میں جا بند ہوا تھا تو شفق نے اپنے دوپٹے کو زور سے رخساروں پر رگڑتے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اصلان میر، جسے تم اتنا آسان سمجھ رہے نا، میں اسی راہ میں تمہاری مشکلات کھڑی کر دوں گی۔ شفق کے انداز میں ایک اندیکھے سے دکھ اور انتقام کی جھلک نمایاں ہو رہی تھی۔ اصلان میر اپنے موبائل پر مسلسل شفق کا نمبر ڈائل کرتا ہوا اس سے رابطے کی کوشش میں تھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کی رمق موجود تھی کیونکہ شفق چند دن پہلے اچانک سے ہی غائب ہو چکی تھی۔ وہ یونیورسٹی نہیں آئی تو اصلان نے اسے کال کرتے اسے بات کرنے کی کوشش کی تو آگے سے نہ صرف نمبر بن جا رہا تھا بلکہ بعد میں اصلان میر کو معلوم پڑا تھا کہ وہ ہاسٹل بھی چھوڑ چکی ہے، اور تب اصلان میر کو اپنی بیوقوفی پر شدید طیش آیا تھا کیونکہ وہ شفق سے ایک ماہ نکاح کے عرصے بعد بھی اس سے اس کے گھر کی کوئی معلومات نہیں لے سکا تھا، اور اگر اصلان میر نے کبھی پوچھا بھی تو شفق بات ہی بدل جایا کرتی تھی۔ اصلان کو یہی لگ رہا تھا کہ شفق اسے اپنی ناپسندیدگی کی بدولت اسے چھوڑ چکی ہے، مگر اس طرح اس کے نکاح میں ہوتے وہ اپنی انگلی زندگی کیسے گزارنے والی تھی؟ آخر کو وہ کس سوچ کے ساتھ روپوش ہوئی تھی؟ اصلان میر نے اگر اسے زبردستی نکاح کیا تھا تو وہ اس طرح چھپ کر اس سے اچھے سے بدلہ لے چکی تھی۔
اذلان میر نے گھر میں داخل ہوتے بغیر کسی طرف دیکھے اپنے کمرے کی طرف رخ کیا ہی تھا جب حامد میر اسے روک گئے تھے۔ اذلان میر، ہمیں فوری گاؤں کے لیے نکلنا ہے، حامد میر نے کچھ پریشانی کے عالم میں کہا تھا۔ پاپا پلیز، میں پہلے بہت پریشان ہوں، مجھے اس میں مت گھسیٹیں۔ اذلان میر نے کوفت اور اضطراب سے کہا تھا، تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے اذلان، اس لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ حامد میر صاحب کے الفاظ اذلان کو بری طرح سے چونکا گئے۔ واٹ؟ وہ لڑکی اس کردار کی تھی اور آپ اسے میرے سر مونڈ رہے تھے؟ میں اسے ابھی اور فوری طلاق دوں گا۔ اذلان غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ جو کرنا ہے وہی جا کر کرنا، مگر ایک بار وہاں جانا ضروری ہے۔ حامد میر صاحب نے سنجیدگی سے اسے قائل کیا تو اذلان میر اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس کے دماغ میں تھا، چلو اس انچاہے رشتے سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ انکل، آپ اپنی بیٹی کو بلائیں، میں اسے ابھی اپنے نام سے آزاد کرنے والا ہوں۔ اذلان میر اور حامد صاحب گاؤں پہنچتے اب حسین صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ جب اذلان میر نے سخت تیور لی کہا تو حسین صاحب کے کچھ بولنے سے پہلے کمرے کے دروازے کی طرف قدموں کی چاپ ابھری اور ایک لڑکی کالی چادر میں لپٹی اندر داخل ہوئی۔ جی اذلان میر صاحب، آ گئی میں آپ کے سامنے، بولے 3 حرف اور آزاد کرے مجھے۔ یہ آواز کی شناسائی اذلان میر نے منجمد وجود کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی شفق کو دیکھا اور پھر وہ اس جھٹکے پر بیٹھا نہ رہ سکا تھا۔ وہ ششدر سا کھڑا ہوتا پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کوئی اور نہیں بلکہ شفق تھی، جسے وہ اپنی مرضی سے نکاح میں لے چکا تھا۔ تو کیا وہ پہلے جس لڑکی سے بیزار تھا وہ شفق ہی تھی؟ شفق، تم یہاں؟ اذلان کچھ بے قراری سے ایک قدم آگے بڑھا۔ جی میں وہ شفق حسین جسے تم ایک پینڈو اور جاہل لڑکی سمجھتے بنا اپنے پہلے نکاح کو یاد رکھے زبردستی دوسرا نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ شفق زہر کھند لہجے میں بول رہی تھی، میرا پہلا اور دوسرا نکاح تم ہی سے ہوا تھا، تو پھر کیا پریشانی؟ اذلان میر نے آج بھی سارے معاملے کو عام سے انداز میں سلجھانے کی کوشش کی تھی۔ پریشانی میری نہیں تمہارے لیے ہے اذلان میر، کہ مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا جسے تم نے بنا جانے رد کر دیا اور پھر اس رشتے کو بھولے اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ تم جانتے تمہاری اس رشتے سے بے رخی میرے بابا کو کتنی پریشانی میں دھکیل گئی تھی؟ شفق کا آخری لہجہ دکھ میں بھیگا تھا، جبکہ اذلان میر جدائی والی بات پر اضطراب میں مبتلا ہوا تھا۔ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، انکل سے بھی اور تم سے بھی، اذلان میر نے آخر کار نظر جھکائے کہا تھا۔ ہاں بیٹا، معاف کر دو میرے کچھ اکڑوں سے بیٹے کو، اور پھر ابھی طلاق کا معاملہ بھی ہو نہیں سکتا، تو میں چاہتا ہوں تم دونوں اس دوران ایک ساتھ رہتے میرے بیٹے کو ایک موقع دو۔ تھوڑے غصے کے تیز کے علاوہ میرا بیٹا کافی اچھی عادات کا مالک ہے۔ حامد میر صاحب نے بھی اپنے بیٹے کی سفارش کی اور پھر اس سے پہلے شفق کچھ بولتی حسین صاحب بھی اسے چپ رہنے کی اشارہ کرتے اسے لب بھیجنے پر مجبور کر گئے تھے۔ اس سب سے برطرف اذلان جو کچھ دیر سے شفق کو تلاش کرنے کے لیے مارا پھر رہا تھا، اب اسے پا کر وہ بہت خوش تھا۔ جانتا تھا شفق کبھی ناراض ہے مگر وہ اسے جلد منا لیتا۔ بہت سادگی کے ساتھ شفق کو اذلان میر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، اس لیے اس سے پہلے اس کے کردار کے بارے میں کوئی بات کرتا اس کا اذلان میر کے ساتھ ہونا ہی بہتر تھا۔ اذلان میر کے گھر میں شفٹ ہوتے شفق نے دوبارہ سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ اذلان میر خوشی سے لبریز آواز میں منیب کو اپنے باپ بننے کی خوشخبری سناتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہاں شفق اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ زیادہ اپنا دماغ کھپانے کے بجائے ضرورت نہیں ہے، جس چیز میں مشکل ہو مجھ سے مدد لے سکتی ہو، اور ہاں میرے نوٹس بھی تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ اذلان میر پچھلے 2 دن سے شفق کو چھیڑا نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ اس کے گھر اور اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ اسے ہی غنیمت مان گیا تھا، مگر 2 دن کی خاموشی اسے یہ سمجھا گئی تھی کہ اگر وہ اس طرح پیچھے ہٹا تو شفق اسے سمجھنے کے بجائے اور دور ہو جائے گی، جبکہ اسے اپنے بگڑے معاملات سدھارتے قریب لانا تھا اور ایک اچھی آئیڈیل زندگی گزارنی تھی۔ شفق نے کافی تھیکی نگاہوں سے اذلان کو دیکھا تھا جو اس کے قریب جگہ سنبھال رہا تھا۔ یہ سب کس خوش میں؟ میں پہلے بھی اپنی مدد آپ کے تحت کرتی رہی ہوں، تو اب بھی مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ شفق کے چہرے کے زاویہ بگاڑتے کتابوں کو سمیٹنا شروع کیا تھا۔ اس کی آنکھیں جھکی، وجہ اذلان میر کا اپنی گہری بے باک نگاہیں اس پر جمع ہونا تھا۔ یہ اس خوشی میں کہ تم ماما اور میں پاپا بننے والا ہوں، اپنے بچے کی ماما ہونے کے ناطے تمہارا خیال کرنا میرا فرض ہے۔ اذلان میر نے نرمی سے ہاتھ بڑھاتے اس کا نازک سا ہاتھ پکڑا تھا، اور پھر اس سے پہلے شفق کے لستے کچھ بول پاتی ملازمہ اجازت لیتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ملازمہ کے ہاتھ میں کٹے ہوئے فروٹ کا باؤل تھا جو وہ اذلان میر کے کہنے پر شفق کے لیے لائی تھی۔ اذلان نے باؤل پکڑتے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ۔
شفق نے اذلان کے بولنے سے پہلے برا سا منہ بناتے منع کیا تھا۔ ہاں یہ نہیں کھانا یونیورسٹی کی کینٹین سے، علم ولم کھاتے اپنی طبیعت خراب کرنی ہے۔ اذلان میر سختی سے باس پرس کرنے لگا کیونکہ آج شفق کا یونیورسٹی سے واپسی پر گاڑی بیٹھتے ہی وامٹنگ شروع ہو گئی تھی، اس لیے اذلان میر نے اب خود سے اس کے کھانے پینے کا خیال کرنے کا سوچا تھا۔ اس کے بعد پھر شفق نے برا منہ بنایا جس کا اذلان میر پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ سارا فروٹ کھا رہی ہو تم، اور ہاں اگر اسی طرح لاپرواہی برتی تو یونیورسٹی جانا بند کر دوں گا، اور تم جانتی ہو میں اپنا کہا پورا ہی کر کے دم لیتا ہوں۔ اذلان میر باول اس کے جانا بڑھائے اسے دھمکی لگاتا وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ شفق نے اس کی پشت گھورتے باول میں سے چمچ پکڑا تھا۔ شفق آج یونیورسٹی سے جلدی فری ہو گئی تھی۔ وہ ابھی اذلان کو کال کرنے کا سوچ رہی تھی جب اسے حارث نظر آیا جو مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ حارث اس سے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ حال احوال دریافت کر رہا تھا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں یونیورسٹی آیا ہوا تھا۔ حارث نے اسے کینٹین سے چائے پینے کے آفر کی تو شفق انکار کرتے اسے بتا گئی کہ وہ واپسی کا ارادہ رکھتی ہے، جس پر حارث نے فوراً سے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ شفق نے کچھ شخص پنچ کے بعد حارث کی آفر قبول کر ہی لی تھی اور اس کی گاڑی میں آ بیٹھی، مگر گاڑی کے تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ اس نے حارث کو اذلان کی گھر کا تو بتایا ہی نہیں، اور تو اور حارث نے شفق سے پوچھنا بھی زحمت نہیں کی تھی۔ حارث میں اب ہاسٹل میں نہیں رہتی۔ شفق کو یہی لگا کہ شاید وہ اسے اسی کے ہاسٹل میں چھوڑے جا رہا ہے۔ اس دوران شفق نے حارث کے بدلتے تیور بھی بخوبی ملاحظہ کیے تھے۔ اس کا دل ناخوشگواری کے زیر اثر آنے لگا تھا۔ یہاں بھی رہوں مگر آج تو میرے ساتھ میرا وقت رنگین کرنے جا رہی ہو۔ اف، بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ اتنی مشکل سے ہاتھ آئی ہو، شاید پہلے آ جاتی جو اگر وہ خبیث اذلان میر درمیان میں نہ آ ٹپکتا۔ حارث جلدی اپنی اصلیت کھول گیا تھا، مگر بیوقوف بھولا تھا کہ شفق کے پاس اس کا موبائل موجود ہے۔ حارث، کمینے انسان، تم واقعی گرے ہوئے انسان ہو، میں کیسے تمہیں پہچان نہیں سکی؟ شفق زور سے چلائی تھی۔ شفق نے کار ڈور کے ساتھ زور آزمائی کرنے کی کوشش کی تھی مگر چائلڈ لاک کی بدولت ڈور اوپن نہیں ہو سکا تھا۔ شفق چاہ کر بھی اس وقت خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ آنسو قطار در قطار اس کے رخساروں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ حارث، چھوڑو مجھے۔ ایک ویران سی جگہ گاڑی روکتے حارث نے شفق کو بازو سے پکڑتے گھسیٹتے ہوئے ایک بوسیدہ سے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ حارث، تم میرے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتے۔ شفق روتے ہوئے کرلاتے ادھر ادھر نظریں دوڑاتی اسے مسلسل اپنی باتوں میں الجھا رہی تھی۔ آج اس کا دل و دماغ بے چینی سے اذلان میر کو پکارے تھے۔ اسے اپنی عزت کے ساتھ اپنے بچے کی جان کی بے فکر لاحق تھی۔ وہ دل ہی دل میں شدت سے اللہ سے مدد طلب کر رہی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر اللہ نے اس کی عزت کی محافظ، اس کے محرم کو اسے حارث جیسے دوہری شخصیت والے شخص سے بچانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ مگر حارث اس سے لا علم رہا۔ مگر جب اس نے شفق کو ایک جانب بر سے بری طرح سے دھکا دیا تو شفق کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ کچھ برا ہو جانے کے خوف نے اس کے حواس گم کر گئے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ اذلان میر وہاں آتے اسے اپنی مضبوط بازوں کا سہارا دیتے گرنے سے بچا گیا تھا۔ شفق نے گہرے سانس بھرتے خود کو محفوظ تصور کر کے چہرہ اوپر اٹھائے اذلان میر کو دیکھا تھا، اور پھر ایک زوردار ہچکی بھرتے وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے اونچی آواز میں رو دی تھی، اذلان، اس گندے انسان کو چھوڑنا مت جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے کی جان خطرے میں پڑنے والی تھی۔ شفق نے ہاتھ پیچھے کیا اذلان سے کہا، جو پہلی غضب ناکے سے حارث کو گھورا تھا، جو پہلی آنکھیں پھاڑے ساکت کھڑا اذلان کو غیر متوقع آمد کی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شفق اور اس کی نزدیکی شفق کے الفاظ حارث پر جیسے بھاری پتھر برس پڑے تھے کہ آخر وہ کب اتنا قریب آئے تھے۔ حارث لا علم کیسے رہ گیا؟ اذلان میر نے شفق کو خود سے الگ کرتے اس کی پیشانی کو چھوا اور پھر اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے وہ حارث کی طرف بڑھا تھا جو اب موقع دیکھتے وہاں سے بھاگنے کے چکروں میں تھا، مگر اذلان میر نے اسے اگلے ہی پل ٹھوکروں کی زد میں رکھ لیا تھا۔ وہ چند لمحوں میں حارث کو ادمغا کر چکا تھا کہ اب حارث زمین پر گرا، نیم ہوشی میں رہا بھی رہا تھا اور بڑی مشکل سے اٹھ بھی رہا تھا۔ اذلان میر تو شاید اسے جان سے مار دیتا، مگر شفق بر وقت اس کے بازو پر گرفت کرتی اسے نفی میں سر ہلائے منع کر گئی تھی۔ اذلان نے وہاں سے جانے سے پہلے پولیس کو پیغام بھجوا دیا تھا، اور اب واپسی پر شفق اذلان کے بازوؤں کے حصار میں گاڑی کی سمت جا رہی تھی، اور آج یہ حصار شفق نے خود اپنے گرد باندھا تھا۔ آج کا یہ راز دھچکا سا شفق کے دل کو اذلان میر کی طرف سے نرم کرنے کا باعث بن گیا تھا۔ اذلان میر اسے ہر خامی اور خوبی سمیت قبول تھا، کیونکہ نکاح کے رشتے میں جڑنے کے بعد اس کا دل بھی کہیں نہ کہیں اذلان سے جڑ چکا تھا۔ اذلان میر نے شفق کو گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو شفق نے پہل کرتے اس کے بازو کے گرد بازو لپیٹتے اپنے سر اس کی بازو پر ٹکائے آنکھیں موند دی تو اذلان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر اپنا لمس چھوڑتے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔